المعروف عرفا کالمشروط شرطا المعروف عرفا کالمشروط شرطا جو بات عرف عام میں مشہور و معروف ہو وہ ایسی ہے جیسے کوئی طے شدہ شرط ہوتی ہے۔ جو بات عرف عام میں مشہور و معروف ہو وہ ایسی ہے جیسے کوئی طے شدہ شرط ہوتی ہے۔ اس قاعدے کی تشریح: عرف چونکہ اسلامی قانون کا ایک ماخذ ہے اور اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، اس لیے فقہائے کرام نے اس کی حد بندی کرنے اور اس کے قانونی حدود کو متعین کرنے کے لیے کچھ اصول بنائے جن کا بیان گزر چکا ہے، اور اب ضرورت تھی کہ عرف کی قانونی حیثیت اور طاقت کی وضاحت کر دی جائے تاکہ عرف کی بنا پر فیصلہ شدہ امور کی قانونی حیثیت معلوم ہو سکے۔ اس ضمن میں پہلا اصول یہی ہے کہ جو چیز عرفاً معروف ہوگی اس کی حیثیت وہی ہوگی جو کسی شرط کے مشروط چیز کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی شرط و مشروط لازم و ملزوم ہوتے ہیں کہ شرط موجود ہو تو مشروط بھی موجود، اور شرط مفقود ہو تو مشروط بھی مفقود۔ اس طرح سے عرف اور معروف لازم و ملزوم ہیں۔ عرف موجود ہو تو معروف بھی موجود، اور اگر عرف ختم ہو گیا تو معروف بھی اپنی قانونی حیثیت کو دے گا۔ اس قاعدے پر بہت سی تفریعات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے: اگر شادی کے موقع پر کھانا پکانے کے لیے باورچی کو اجرت پر لیا گیا تو دیگچوں سے کھانا نکالنا باورچی کے ذمہ ہوگا، لیکن اگر کوئی مخصوص قلیل مقدار میں کھانا تیار کرایا گیا تو اس وقت کھانا ہانڈی سے نکالنا اس کے ذمہ نہ ہوگا۔ یہ سب اس وقت ہوگا جب کہ اہل شہر میں یہ امر معروف اور شائع ہو چکا ہو، ورنہ ان کے عرف کے اختلاف پر حکم بھی مختلف ہوگا۔ کسی شخص نے اپنے مکان تک غلہ لے جانے کے لیے جانور کرایہ پر لیا۔ جب غلہ مکان پر پہنچا تو غلہ کے مالک نے مزدور سے کہا کہ یہ غلہ مکان کے اندر پہنچا دو، اور مزدور نے اس سے انکار کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان جیسا تعامل ہوگا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اگر گھوڑا سواری کے لیے کرایہ پر لیا گیا تو اس کی زین گھوڑے والے کے ذمہ ہوگا، اور رسیاں وغیرہ عرف کے مطابق اسی شخص کے ذمہ ہوں گی جو عرف میں مروج ہوگا۔ کسی مقام پر یہ رواج ہو کہ خریدار خرید کردہ شے کی باربرداری کا کرایہ خود ادا کرے تو خریدتے وقت معاہدہ میں اس قسم کی تفصیل نہ ہو، تب بھی یہ رواج ایک ایسی شرط شمار ہوگا جیسا کہ اس معاہدہ میں شامل ہو۔ اجارات کے معاملہ میں یہ اصول بہت کام آتا ہے۔ مثلا سلائی کے لیے یا رنگنے کے لیے کپڑا دیا جائے اور اجرت مقرر نہ کی جائے تو عرف کے مطابق اجرت مقرر کی جائے گی۔ مہر بوقت نکاح متعین نہ کیا گیا ہو تو عرف کے مطابق تصور کیا جائے گا۔